امریکی سیکیورٹی کی ناکامی کے بعد خطے میں نئے دفاعی معاہدے ہو رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا، خطے کے ممالک جان گئے کہ سیکیورٹی جھوٹے بروکر سے خریدی جانے والی کوئی شے نہیں۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے نئے سیکیورٹی معاہدے سے ایران کو کوئی خطرہ نہیں۔ مزید کہا، باہمی معاہدے کی خلاف ورزیاں جاری رہی تو امریکہ سے کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ تیسری قوت مداخلت نہ کرے تو آبنائے ہرمز کو کھولا جا سکتا ہے۔ آزاد کشمیر کے انتخابات کا تیسرا مرحلہ، پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع کے 4 حلقوں میں پولنگ جاری۔ ووٹ کاسٹ کرنے کا وقت ختم ہونے میں 2 گھنٹے باقی۔ ضلع باغ کے 3 اور حویلی کے 1 حلقے میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور استحکام پاکستان پارٹی میں کانٹے کا مقابلہ۔ پیپلز پارٹی کا آزاد کشمیر میں پولنگ میں تاخیر اور پولنگ ایجنٹس کو روکنے پر تحفظات کا اظہار۔ شہری رحمان نے کہا، ایجنٹس کو داخلے سے روکنا انتخابی شفافیت پر سنگین سوال ہے۔ کچھ پولنگ سٹیشنز پر بروقت پولنگ شروع نہ ہونا تشویشناک ہے۔ حسن مرتضیٰ نے کہا، آزاد کشمیر میں آج ہونے والے انتخابات دھاندلی زدہ ہیں۔ الیکشن کمیشن صاف اور شفاف الیکشن کو یقینی بنائے۔ مسلم لیگ نون نے آزاد کشمیر انتخابات میں دھاندلی کے الزامات مضحکہ خیز قرار دے دیے۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ نے کہا، پیپلز پارٹی دھاندلی کے الزامات لگا کر اپنی شکست کو چھپانے کی کوشش کر رہی ہے۔ دھاندلی کے الزامات لگانے والوں نے ابھی تک کوئی ثبوت نہیں دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام نے کہا، پیپلز پارٹی اپنے اور نون لیگ کے جلسوں سے مقبولیت کا موازنہ کر لے۔ سمجھ نہیں آتی الزام تراشی سے انہیں کیا حاصل ہوگا۔ میر رضا علی کیس کی نئی تحقیقاتی کمیٹی کا اجلاس، ٹیم کیس کے تمام پہلوؤں کا ازسر جائزہ لینے میں مصروف۔ کیس میں دفعہ 365، 302 اور 201 شامل۔ فورینزک، تکنیکی اور دیگر شواہد کی بنیاد پر تفتیش آگے بڑھائی جائے گی۔ نوجوان تاجر میر رضا علی کے والد نے نئی تحقیقاتی کمیٹی پر اعتماد کا اظہار کر دیا۔ کہا، وزیر داخلہ اور میئر کراچی نے کل جوڈیشل کمیشن بنانے کی پیشکش کی تھی۔ جوڈیشل کمیشن بنانے سے متعلق سوچ کر بتائیں گے۔ گلستان جوہر میں قائم گیسٹ ہاؤس کے ملازمین سے کیا تحقیقات ہوئی، ہمیں نہیں بتایا جا رہا۔ گیسٹ ہاؤس کی CCTV فوٹیج اب تک سامنے نہیں آئی۔ میرے بیٹے کا بزنس پارٹنر بھی غائب ہے۔ نئے ججز کی تعیناتی کی سمری منظور نہ ہونے پر وفاقی حکومت کو نوٹس جاری، کل تک جواب جمع کروانے کا حکم۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا صدر کی جانب سے سمری کی منظوری میں تاخیر پر اظہار برہمی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر نے کہا، صدر کے اختیار کا معاملہ بعد میں دیکھیں گے۔ وفاقی حکومت کیا کر رہی ہے، آپ کی کوئی دلچسپی نہیں۔ ہم نے سوچا وفاقی حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس طرح سمری رکھ کر بیٹھنا تو نہیں چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس، کچھ دیر بعد ملکی معاشی اور سیکیورٹی صورتحال زیر غور آئے گی۔ وزیر اعظم کابینہ کو پاکستان، سعودی عرب، ترکی دفاعی معاہدے سے متعلق آگاہ کریں گے۔ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کارروائیاں۔ فتنہ الہندوستان کے اہم سرغنہ سمیت 5 دہشت گرد ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کی موجودگی پر پنجگور میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے 4 موٹر سائیکلیں، مشین گنز اور اسلحہ برآمد۔ ہلاک دہشت گرد لوٹ مار، بھتہ خوری، اغوا، دہشت گردی میں ملوث تھے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیوں کو قابل ستائش قرار دے دیا۔ بنوں میں پولیس، CTD اور سیکیورٹی فورسز کا مشترکہ آپریشن، 1 دہشت گرد ہلاک۔ CTD حکام کے مطابق کارروائی کے دوران متعدد مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہلاک دہشت گرد کے قبضے سے کلاشنکوف اور میگزین برآمد۔ افغانستان کی طالبان رجیم کو بھارت کی فراہم کردہ ڈرونز ٹیکنالوجیز ناکارہ ثابت۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران افغان طالبان نے خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں 9 ڈرون حملے کیے۔ پاک فضائیہ کے دفاعی نظام نے تمام ڈرون حملوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کے پاس ڈرون سے نمٹنے کے لیے مضبوط صلاحیت موجود ہے۔ جولائی میں ترسیلات زر کی مد میں 3.6 ارب ڈالرز موصول۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق جولائی میں ترسیلات زر میں ماہانہ بنیاد پر 4.5% اضافہ ریکارڈ ہوا۔
وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جولائی میں ترسیلات زر میں سالانہ 13% اضافہ خوش آئند ہے. سمندر پار پاکستانیوں کا ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی میں مثبت کردار لائق تحسین ہے. پیٹرول مہنگا ہوگا، سستا ہوگا یا قیمت برقرار رہے گی؟ پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمت کا اعلان آج رات کو ہوگا. اس وقت فی لیٹر پیٹرول کی قیمت 327 روپے 62 پیسے ہے. فی لیٹر ڈیزل 380 روپے 86 پیسے میں دستیاب ہے. گزشتہ روز وفاقی وزیر پیٹرولیم نے کہا تھا کہ اگلے 2 روز عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں برقرار رہیں تو خوشخبری ملے گی. آبنائے ہرمز دوبارہ کھلنے سے متعلق غیر یقینی صورتحال برقرار. عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ. برنٹ کروڈ فی بیرل $84 تک جا پہنچا. امریکی خام تیل کی قیمت فی بیرل $78 ہو گئی. فی بیرل اماراتی تیل $80 کا ہو گیا. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کویتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر گفتگو. مقبوضہ بیت المقدس سمیت خطے کی صورتحال پر بھی بات چیت. دونوں وزرائے خارجہ کا 2 طرفہ قریبی روابط جاری رکھنے پر اتفاق. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران کے معاملے میں فی الحال محتاط انداز اختیار کر رہے ہیں. فوجی کارروائی کے بجائے معاشی دباؤ کو ترجیح دے رہے ہیں. ایران میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، ان کے پاس پیسہ نہیں ہے. اپنی فوج کو تنخواہیں دینے کے لیے بھی ایران کے پاس رقم نہیں. ایران کے ساتھ صرف محدود سطح پر مذاکرات کر رہے ہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ آبنائے ہرمز کھلنے پر فتح کا اعلان کرنے والے تھے. ایران کے نئے مطالبات نے ٹرمپ کو مشکل میں ڈال دیا. امریکی میڈیا کا دعویٰ. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ٹرمپ ایٹمی معاہدے کے بغیر بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھے. ایران نے آبنائے ہرمز دوبارہ کھولنے کے لیے امریکہ کے سامنے 6 شرائط رکھ دی. ایران کا بحری ناکہ بندی اور پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ. لاہور، فیصل آباد، راولپنڈی سمیت 6 اضلاع میں 5 واٹر پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کم آمدن والے گھرانوں کو صاف پانی کے منصوبے میں ترجیح دینے کا حکم. اجلاس میں صاف پانی فراہمی کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی تجویز کا بھی جائزہ لیا گیا. خاتون اول آصفہ بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کورنکی کراچی میں سینٹر فار آٹزم کا دورہ. آصفہ بھٹو نے سینٹر میں جدید رہائشی سہولیات کا افتتاح کر دیا. کہا ہر خصوصی بچہ ہماری توجہ، محبت اور بہترین مواقع کا حقدار ہے. انہیں آگے بڑھنے کے بھرپور مواقع دینا ہوں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا آٹزم سے متاثرہ افراد کی بحالی اور فلاح کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لانے کا عزم. وفاقی وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے کہا آئندہ سال سرکاری حج پر 12 لاکھ خرچہ آئے گا. 20 سے 25 روزہ شارٹ حج اسکیم کا پیکج 13 لاکھ روپے مقرر کیا گیا. حج اسکیم کے لیے 1,07,526 نشستیں مختص ہیں. درخواست گزار پاک حج ایپ پر گھر بیٹھے ادائیگی کر سکیں گے. پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ پارٹی قیادت سے نالاں. بانی پی ٹی آئی کی صحت سے متعلق اہم نکات جمع کروانے کے موقع پر قیادت کی عدم موجودگی پر سوالات اٹھا دیے. کہا کہاں ہیں یہ سارے لوگ، کیوں نہیں آئے؟ اب سب کے نام سامنے لاؤں گا. 5 اگست کو بھی مجھے پتا ہے جو لوگ سامنے نہیں آئے. آزاد کشمیر الیکشن کے تیسرے مرحلے میں بھی بڑے بڑے نام میدان میں. وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور LA-17 سے امیدوار. LA-14 سے سابق وزیر اعظم سردار عتیق احمد خان الیکشن لڑ رہے ہیں. سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس پونچھ ڈویژن میں 2 حلقوں سے میدان میں. LA-15 میں تنویر الیاس کا نون لیگ کے مشتاق احمد منہاس سے مقابلہ. مصطفیٰ عامر قتل کیس مقدمے کی جلد سماعت کی درخواست پر سندھ ہائی کورٹ نے ATC سے ریکارڈ طلب کر لیا. مقتول کی والدہ نے کہا کہ ملزم مسلسل تاخیری حربے استعمال کر رہے ہیں. ہمیں نظام سے کوئی امید نہیں لیکن کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں. پولیس کی تفتیش سے مطمئن ہیں. لاہور فیصل آباد ریلوے ٹریک کی بحالی میں کم از کم 4 ماہ لگنے کا امکان. وزیر ریلوے حنیف عباسی کے مطابق سیلاب کے باعث شیخوپورہ ریلوے ٹریک کو شدید نقصان پہنچا جبکہ ایک پل بھی بری طرح متاثر ہوا. فیزیبلٹی رپورٹ کے بعد نئے پل اور ٹریک کی تعمیر کا کام شروع کیا جائے گا.
जनाला खोर्द में ग्रीन बस के ड्राइवर की हाजिर दिमागी, बस में मोबाइल चोरी पर चोर को पकड़ने के लिए दरवाजा खोले बगैर बस थाने पहुंचा दी। पुलिस ने बस में तलाशी ली तो मुबैना चोर मुसाफिरों के दरमियान से पकड़ा गया। खैबर पख्तूनख्वा, आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश की पेशगोई। चित्राल, दीर, मालम जब्बा और सैदो शरीफ में बादल बरसेंगे। एबटाबाद, मरीज, जहलम और लाहौर में भी बारिश का इम्कान। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट में बारिश की पेशगोई। गिलगित, इस्तोर, हुंजा और चिलास में भी बारिश मुतवक्के। बारिशों के बाद तरबेला डैम भर गया। पानी की सतह 1550 फीट से ऊपर जा पहुंची। हुक्काम के मुताबिक मंगला डैम में ज्यादा से ज्यादा जखीरा करने की सतह 1242 फीट है। मंगला डैम में पानी की सतह अब भी कम। जहलम में ख्योड़ा नमक की कान मानसून के 22 सयाहों के लिए बंद। हुक्काम के मुताबिक कान मुकम्मल तौर पर महफूज है। मानसून सीजन खत्म होने के बाद दोबारा खोल दी जाएगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मनफी रुझान। 100 इंडेक्स में 300 से जायद पॉइंट्स की कमी। कुछ देर पहले इंडेक्स 1,81,000 से जायद पॉइंट्स की सतह पर देखा गया। माहिदे की खुशी में इस्लामाबाद में जश्न। ब्लू एरिया में शानदार आतिशबाजी का मुजाहिरा। आसमान रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठा। वफाकी दारुल हुकूमत की इमारतें सब्ज और सुर्ख रंगों से रोशन। LED स्क्रीन्स पर अमन, सलामती और इस्तकामत का पैगाम। यूक्रेन के मशरकी इलाकों में रूस के ड्रोन हमले। 12 अफराद हलाक, 39 जख्मी हो गए। रॉयटर्स के मुताबिक हमलों में सनती और शहरी तंसीबात को निशाना बनाया गया। शहर की अहम तेल रिफाइनरी भी हमले की जद में आई। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडन के जिस्म में कैंसर मजीद फैलने का इंकशाफ। बेटे ने BBC को बताया कि कैंसर हड्डियों से आगे भी फैल चुका है। साबिक सदर शदीद तकलीफ और कमजोरी का सामना कर रहे हैं। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया के जंगलात में लगी आग से तबाही। खौफनाक आग ने समरलैंड के करीब पहाड़ी इलाकों को अपनी लपेट में ले लिया। करीबी इलाकों से इनखला का अमल जारी। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। चीन में समुद्री तूफान डॉल्फिन ने तबाही मचा दी। तेज हवाओं और शदीद बारिशों के बायस 10 लाख से ज्यादा अफराद की नकल मकानी। 1,500 के करीब परवाजें मनसूख कर दी गई। पाकिस्तान की पहली कमरी